اگلے کچھ گھنٹے الطاف حسین صاحب کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ الطاف حسین کے لوگ میرے لوگ ہیں، تو کیا الطاف حسین کے لوگ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ پی ٹی آئی والوں نے کراچی میں ایک پروٹیسٹ کیا ہے، لیکن وہاں پہ پولیس سے سامنا ہوا اور پولیس نے ان کو بہت زیادہ مارا ہے۔ ولاگ میں ان تمام پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ الطاف حسین صاحب ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ فیصلہ الیکشن 2024 کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ الطاف حسین صاحب چاہتے تھے کہ ان کو الیکشن 2024 میں حصہ لینے دیا جائے، سیاست کرنے دی جائے، موقع دیا جائے، لیکن ان کے سیاست میں آنے کے جو راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور جو ان کے لوگ آزاد حیثیت میں بھی جنہوں نے بتایا، اعلان کیا کہ وہ الطاف حسین کے لیے آزاد امیدوار بننا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی گئیں، جن میں ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ نثار پاور صاحب بھی ایک نام ہے۔ تو الطاف حسین صاحب نے پھر کچھ دن پہلے یہ بتایا تھا کہ چونکہ حالات جو ہیں وہ ناموافق ہیں، سازگار نہیں ہیں، ان کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو وہ صرف صبر کریں گے، کیونکہ صبر کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ لیکن اب الطاف حسین صاحب ایک نیا دھماکہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کراچی کی 22 سیٹیں ہوتی ہیں قومی اسمبلی کی، تو الطاف حسین صاحب چاہ رہے ہیں کہ کچھ حلقوں سے کچھ سیٹوں کے لیے وہ آزاد امیدوار کھڑے کریں، اور ان کو یقین ہے کہ جو کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص کے لوگ ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دیں گے، اور اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ لوگ الطاف حسین صاحب سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اسٹیبلشمنٹ الطاف حسین صاحب سے ناراضی بند کرے۔ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی مدد کی تھی 2018 کے الیکشن میں، جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب سے ناراضی ختم کی ہے، اور اب ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی جو رائے ہیں ان کے لیے آسان ہو گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ لندن میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں الطاف حسین صاحب اپنے کچھ قریبی جو ہیں لوگوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایک اہم فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کراچی، حیدرآباد میں اگر الطاف حسین صاحب کی امیدواروں کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا، تو کیا کراچی، حیدرآباد والے، سندھ والے الطاف حسین صاحب کو ووٹ دیں گے؟ ویسے جو ہے وہ صورتحال کافی مشکل ہے، کیونکہ آزاد امیدواروں کو تو نامنیٹ نہیں کرنے دیا گیا، اور جن لوگوں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ الطاف حسین صاحب کے نام پہ الیکشن میں حصہ لیں گے، تو ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں۔ تو اگر آزاد امیدواروں کا اعلان کر دیتے ہیں تب بھی کافی مشکلات ہوں گی ان کے لیے، کیونکہ کوئی کیمپیننگ وغیرہ تو کی گئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ابھی اسٹرکچر رہنے دیا گیا ہے مضبوط۔ تو آپ اس بارے میں کامنٹس کیجئے۔ اس کے علاوہ آفاق احمد صاحب، مہاجر قومی موومنٹ کے سیاستدان، رہنما، انہوں نے ایک جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کے لوگ ان کے لوگ ہیں۔ تو اس بات پہ بہت سارے لوگ حیران ہیں، ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ آفاق احمد صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اور آفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے لوگ میرے لوگ ہیں۔ تو کیا جو الطاف حسین صاحب کے لوگ ہیں، کیا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آفاق احمد صاحب کے لوگ ہیں؟ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ الیکشن قریب ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے لیے الیکشن میں حصہ لینا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تو آفاق احمد صاحب چاہتے ہیں کہ جو الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے ہیں، جو کہ شاید بائیکاٹ کر دیں، شاید ووٹ نہ دیں، یا کسی اور پارٹی کو دے دیں الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ، تو ان کا جو بہت بڑا ووٹ بینک ہے وہ آفاق احمد صاحب کو مل جائے۔ تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ صرف الطاف حسین صاحب کا ہی ہے، یا وہ آفاق احمد صاحب کا بھی ووٹ بینک ہے، یا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کراچی میں کل پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کیا، ایک بہت بڑا پاور شو تھا 9 مئی کے بعد۔ تین تلوار کراچی کا علاقہ ہے کلفٹن، تین تلوار پہ سینکڑوں لوگ جمع تھے، اور وہ کلفٹن ڈیفینس کے لوگوں کی اکثریت تھی، جو کہ پڑھے لکھے وہاں پہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، لیکن پولیس سے آمنا سامنا ہوا، اور پولیس نے ان کو بہت بری طرح مارا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان پی ٹی آئی کے حملہ آوروں نے احتجاج کرتے ہوئے پولیس پہ حملہ کر دیا، ڈنڈے برسائے پولیس والوں کے سروں پہ، کمر پہ، اور ایس ایچ او صاحب کو زخمی کر دیا۔ اور پی ٹی آئی والوں کے پاس این او سی نہیں تھا، یعنی اجازت نامہ نہیں تھا پروٹیسٹ کرنے کا، جلسہ کرنے کا، سیاسی مہم شروع کرنے کا۔
جبکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ ایک پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کے خلاف جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں جیل میں. اس کے علاوہ وہ اپنی الیکشن کیمپیننگ کر رہے تھے جو کہ ان کا حق ہے، آزاد امیدوار تھے ان کے. تو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، انسانی حقوق پامال کیے گئے ہیں. پولیس نے 25 لوگوں کو پی ٹی آئی کی گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پہلے ان کو بہت بری طرح مارا ہے. تو تین تلوار کا علاقہ بہت ہی پرسکون ہوتا ہے، بڑی یہاں پہ گہما گہمی ہوتی ہے، آس پاس بہت ہی دکانیں ہیں، شاپنگ پلازا ہے، اپارٹمنٹس ہیں. لیکن شام میں یہ علاقہ بالکل جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا. لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور ڈنڈے چل رہے تھے اور شور ہو رہا تھا، پتھر برس رہے تھے. تو ایک افسوسناک صورتحال تھی. تو پی ٹی آئی والوں نے نکلنے کی ہمت کی ہے، جرت کی ہے، نکلے ہیں. اور اگر یہ ہنگامہ آرائی نہیں کرتے اور امن و امان سے اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ تو ایک بنیادی انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ وہ انسان کا حق ہوتا ہے. تو اس سے روکیں گے تو پھر اور جو ہے فضا جو ہے وہ پولیس کے خلاف ہوگی اور نگراں حکومت کے خلاف ہوگی. تو جو ان کا حق ہے وہ تو ملنا چاہیے، جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں آزادی ہے. اور پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی اس میں ایک لیسن پوشیدہ ہے، ایک میسج ہے کہ جو بھی ایگریشن ہوتی ہے اور جو نفرت کی سیاست ہوتی ہے اور جو گالم گلوچ ہوتی ہے تو پھر اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی والوں نے بھی جو ہے وہ زبان درازی کی تھی، کافی انتہا پسندی کی تھی، ہر کسی سے نفرت کی تھی. تو اب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کیا پتا کہ کچھ عرصے بعد پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور پھر یہ لوگ اپنے مخالفین سے چن چن کے بدلہ لے رہے ہوں. تو بھی لوگ آپ کو کیسا لگا آپ کامنٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں. شکریہ.